تہجد کی نماز کی کیا فضیلت ہے، کیا طریقہ ہے، کس طرح یہ نماز ادا کی جائے گی، اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، نیت کس طرح کریں گے، کتنی رکعتیں پڑھیں گے، اور ان رکعتوں میں کون کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی، تہجد کی نماز کے حوالے سے چند ضروری مسائل لیے بندہ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے افراد ہیں کہ جن کے عمل کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ پہلا فرمایا وہ شخص جو راتوں کو اٹھ کر تہجد ادا کرتا ہے، دوسرے وہ کہ جو نماز کے لیے صفیں درست کرتے ہیں، اور تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو میدان جنگ میں جہاد کے لیے صفوں کو درست کرتے ہیں۔ تو ان 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور روایتوں میں آیا کہ جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ تہجد کی نماز ضرور ادا کیا کرے۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے، پابندی کے ساتھ روزانہ یہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور تہجد کی نماز کی جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تہجد کے وقت دعا کرنا، یعنی تہجد کی نماز پڑھ کر دعا کرنا، یہ وہ تیر ہے جو کبھی خطا نہیں ہوتا، یعنی یہ وہ تیر ہے جو نشانے پہ لگتا ہے، اندھیرے والا تیر نہیں ہے، یہ بالکل جو ہے سیدھا جا کے اپنے ٹارگٹ پر پہنچتا ہے، یہ وہ تیر ہے۔ یعنی اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، کوئی بھی پریشانی ہو، مسئلہ ہو، حل نہ ہو رہا ہو تو اٹھیے اور تہجد کی نماز ادا کیجئے اور دعا کیجئے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں، انشاءاللہ آپ کا وہ مسئلہ، آپ کی وہ پریشانی، وہ مصیبت اللہ کے حکم سے دور ہو جائے گی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رات کو بندہ اٹھے اور رات کے 3-4 بجے اٹھ کر جو ہے وہ نماز پڑھے تہجد کی، تو یہ اس کا تہجد کا وقت ہے۔ تو یہ غلط فہمی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ آپ نے جب نماز عشاء پڑھ لی تو نماز عشاء پڑھنے کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور کب تک رہتا ہے؟ کہ جب تک نماز عشاء کا وقت رہتا ہے، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو اس سے پہلے تک یہ تہجد کا وقت موجود رہتا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو 3-4 بجے اٹھ کر پڑھیں، یعنی نماز عشاء پڑھنے کے بعد اگر کسی شخص کو 5 منٹ بھی نیند آ جائے، 2 منٹ بھی نیند آ جائے، یا بالفرض ہلکا سا جھونکا آ جائے، نیند کا اونگ آ جائے، اس طرح کر کے ہلکی سی، تو اس کے بعد بھی تہجد ادا کی جا سکتی ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن افضل وقت وہی ہے کہ آپ سو کر اٹھیں، تاکہ آپ سونے کے بعد جب اٹھیں گے اور پھر نماز پڑھیں گے تو اس میں مشقت زیادہ ہے، تکلیف زیادہ ہے، تو اس لیے افضل اس کو قرار دیا گیا کہ بندہ کچھ سونے کے بعد پھر اٹھے اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ سر بسجود ہو، سجدہ کرے اور نماز پڑھے اور دعائیں کرے، تو یہ افضل قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے عشاء پڑھنے کے بعد، وتر پڑھنے کے بعد ہلکا سا اونگ لے کر اور اس کے بعد تہجد پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی، تہجد اس کی ادا ہو جائے گی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کتنی رکعتیں ادا کی جائیں؟ تو دیکھیں مستحب اور بہتر یہ ہے کہ آپ 12 رکعتیں ادا کر لیں، 2 کر کے آپ رکعتیں ادا کرتے جائیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو آپ 2 رکعتیں بھی اگر پڑھ لیتے ہیں تہجد کی تو آپ کی تہجد ادا ہو جائے گی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کون کون سی صورتیں پڑھی جائیں؟ تو دیکھیں اس کے اندر آپ کوئی سی بھی صورتیں پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ نفل نماز پڑھ لیں تو سورہ اخلاص پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ ہر رکعت کے اندر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے جائیں سورہ فاتحہ کے بعد، تو یہ افضل ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ 3 مرتبہ جو سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے، حدیث پاک کے مطابق اسے ایک ختم قرآن کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر سورہ اخلاص پڑھیں 3 مرتبہ تو یہ بھی بہتر ہے، ورنہ کوئی سی بھی صورت پڑھ لیں، ایک مرتبہ پڑھ لیں، سورہ اخلاص کو ایک مرتبہ پڑھ لیں تو بھی درست ہے، نماز تہجد ادا ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں اس کی نیت اور طریقے کی طرف۔ تو نیت اس طرح کی جائے گی کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز تہجد کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور منہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر آپ نے ہاتھ اٹھا لینے ہیں اور باندھ لینے ناف کے نیچے۔ اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے، ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے کوئی سی بھی صورت ملا لینی ہے، یا 3 مرتبہ آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں، یا 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے رکوع کر لینا ہے، پھر سجود کر لینے، پھر اسی طرح دوسری رکعت میں آپ کھڑے ہوں گے تو اس میں ثنا ظاہر سی بات نہیں پڑھی جائے گی،
بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلکی آواز میں پڑھ کے آپ آگے جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اس کے بعد جو ہے وہ سورت ساتھ میں ملا لیں، اور پھر اسی طرح رکوع سجود کر کے آخر میں اتحیات میں آپ بیٹھ جائیں گے، اتحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، اس کے بعد دعا پڑھ کر آپ پہلے سیدھی جانب سلام پھیریں گے اور پھر الٹی جانب سلام پھیر دیں گے، تو یوں آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ امید ہے آپ کو نماز تہجد کا مکمل طریقہ سمجھ آ چکا ہوگا، تو اس نماز کو ضرور پڑھیے، اس کی برکتیں ضرور حاصل کیجیے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دوستوں کو بھی یہ معلومات حاصل ہوں تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں، انشاءاللہ وہ بھی نماز تہجد کے فیضان سے مستفیض ہوں گے اور دعائیں کریں گے، ان کی بھی پریشانی حل ہوں گی اور آپ کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔